خوش خطی یعنی فن خطاطی سیکھنے والے عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرٹ بینک خوش خطی ٹریننگ سینٹر ملتان کی جانب سے خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، خوش خطی سیکھنا آج کے دور میں نہایت اہم ہے، کیونکہ طلبہ جب پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان میں اپنی لکھائی بھدی ہونے کی وجہ سے تحریر شکستہ اور پڑھنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے پیپرز میں اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے۔ عزیز طلبہ، تو خوش خطی سیکھنا نہایت اہم ہے۔ لکھائی اور پڑھائی دو مختلف شعبے ہیں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم الفاظ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے استاد کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کو پڑھنے کی ادائیگی درست طریقے سے کر پائیں۔ عزیز طلبہ، بالکل اسی طرح الفاظ کو درست طریقے سے لکھنے کے لیے بھی استاد کی رہنمائی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں خوش خطی سیکھنا پڑتی ہے تاکہ ہمارا علم مکمل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، الخط نصف العلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھائی آدھا علم ہے، تحریر یعنی کہ لکھائی آدھا علم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ لکھائی اور پڑھائی دو مختلف شعبے ہیں۔ تو لکھائی کی باقاعدہ تربیت حاصل کیے بغیر پڑھائی پر مکمل طور پر دسترس حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شارٹ طریقے سے، مختصر طریقے سے سکھانے کے لیے آج کل ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پر اور آن لائن ہر کسی نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو میں بھی اس سلسلے میں اپنی تھوڑی سی کاوش پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے کٹ مارکر موجود ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہ ٹیمپو خط کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا خط ذرا موٹا ہے، اور جب ہم اس سے الفاظ کو تحریر کرتے ہیں تو اس میں الفاظ کی جو نوک پلک ہے وہ واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کو ہولڈ کرنے کا طریقہ آپ غور سے دیکھیں، اس کو کیسے ہولڈ کرنا ہے۔ دو انگلیاں اور ایک انگوٹھے کی مدد سے آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے، اور ہاتھ کی جو یہ جگہ ہے بیس یعنی کہ اس کے نیچے سپورٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ ٹیبل یا کوئی بھی ہارڈ سرفیس۔ جب آپ لکھتے ہیں آپ کے ہاتھ کی بیس کے نیچے ہارڈ سرفیس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو موو کر کے الفاظ کی ساخت کو مکمل کرنا ہے۔ تو آپ غور سے دیکھیں، سب سے پہلے جو چند ایک سٹروکس ہیں جن کی مشق ضروری ہے، یہ کٹ مارکر ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کے دونوں کونے صفحے کے اوپر لگانے اور پھر اوپر سے نیچے لائن کو ڈرا کرنا ہے، پھر اس طرف لائن ڈرا کرنا ہے، اور یہ لائن موٹی ہونی چاہیے، اور جو اوپر سے نیچے آپ ڈرا کریں وہ تھوڑی سی باریک ہو۔ میں آپ کو تھوڑا اینگل بنا کر دکھاتا ہوں یہ کہ کس اینگل پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ یہ 90 ڈگری اینگل لائن ہے، اور یہ 45 ڈگری اینگل ہے۔ 45 ڈگری اینگل اور 90 ڈگری اینگل کے سینٹر میں آپ نے ایک ڈاٹ ڈالا، پھر ایک اور لائن ڈرا کی، تو یہ درمیانی اینگل ہے۔ پھر جو درمیانی اینگل ہے، ان دو لائنوں کے درمیان ایک اور ڈاٹ ڈرا کیا، آپ نے اس اینگل پہ رکھ کے الف کو ڈرا کرنا ہے۔ 90 اینگل پہ نہیں رکھنا، تھوڑا سا ترچھا، یہ تقریباً آپ کا ہوگا 85 یا 80 ڈگری اینگل۔ یہ 80 ڈگری اینگل پہ آپ نے اس کو مارکر کو رکھ کے الف ڈرا کرنا ہے۔ تو الف کی پریکٹس دونوں کونے استعمال کر کے، مارکر کے دونوں کونے استعمال کر کے آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ الف کی پریکٹس کر چکیں
تو تھوڑی سی آپ کو اس پر عبور تھوڑا سا حاصل ہو جائے گا کہ اس کو کیسے ہولڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ جو تھک لائن ڈرا کی ہے، آپ نے یہ تھک لائن ڈرا کرنی ہے جو اس طرف موو ہوگی، پھر آپ نے اسی ڈائریکشن پہ رکھ کے آپ نے بے کو لکھنا ہے۔ بے نقطے کے لیے 45 ڈگری اینگل پہ آپ نے قلم رکھنا ہے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو ٹرائی اینگل بنا کے دکھائی ہے۔ اس اینگل پہ آپ نے نقطہ ڈرا کرنا ہے، یعنی کہ اس خط کے دونوں کونے 45 ڈگری اینگل کو ٹچ کر کے آپ نے اس طرف موو کر کے نقطے ڈرا کرنے ہیں۔ تو یہ نقطے کی پریکٹس ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ بے کی پریکٹس کریں۔ جو لائن پر حروف لکھے جاتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ آج ہمارا آغاز ہے اور پہلا ملٹی میڈیا لیسن ہے، اس میں آپ کے سامنے جو عربی رسم الخط ہے اس کو خط نسخ کہتے ہیں، میں یہاں پر تحریر کر رہا ہوں اس کا رائٹنگ سٹائل کا نام۔ یہ خط نسخ عربی کا نمائندہ خط ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کروں گا، اور جو ہمارا اردو کا رسم الخط ہے وہ خط نستعلیق کہلاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خط نسخ میں تحریر کر رہا ہوں، یہ آپ توجہ سے غور سے اس کے سٹروکس کو ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے خط نستعلیق میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کروں گا۔ یہ کٹ مارکر بہت ہی بہتر طریقے سے لکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اگر اس سے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے سیکھ کر اس سے لکھا جائے۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس جب لکھتے ہیں تو وہ کٹ مارکر کے اوپر زور دیتے ہیں بہت زیادہ، اور اس کے دونوں کونوں کو صفحے کے اوپر ٹچ نہیں کرتے۔ دونوں کونے جہاں پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ پورا خط جہاں پر استعمال ہونا ہے ادھر پورا خط لگنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو سین ہے، اس میں پورا خط یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور الرحمن میں ہے کی جگہ پر ادھر پورا خط آپ دیکھ رہے ہیں، واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے پورا خط۔ اور اس کے بعد آپ ملاحظہ کریں کہ جو نقطہ ہے اس کے 4 کونے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ الرحیم، یہ آپ جو صفحہ ملاحظہ کر رہے ہیں اس صفحے کو آرٹ پیپر کہتے ہیں۔ آرٹ پیپر پر لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انک اس کے اندر جذب نہیں ہوتی، انک اس میں زیادہ چوستا نہیں ہے یہ پیپر، اور یہ پیپر ذرا اس میں قلم میں روانی پیدا کرتا ہے لکھتے ہوئے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو لائنز نظر آ رہی ہوں گی، ہلکی ہلکی لائنز آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان لائنز کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہ لائنز کتنے فاصلے پر ہونی چاہیے اس کے لیے میں آپ کو ایک کلیہ بتا دیتا ہوں۔ جو یہ والا کٹ مارکر ہے اس کے حساب سے 4 لائنیں جب آپ لکھتے ہیں تو انہی 4 لائنیں جب آپ ڈرا کریں گے پھر انہی لائنوں کے حساب سے آپ الفاظ کو لکھتے جائیں گے لائنوں کے اندر۔ تو قطوں سے اس کی پیمائش کی جاتی ہے، یعنی کہ 2 لائنوں کا درمیانی فاصلہ 2 قط ہے۔ یہ غور سے دیکھیں، 2 قط کے فاصلے پر
یہ فاصلہ بھی 2 قط ہے، یہ بھی 2 قط ہے، یہ بھی 2 قط ہے۔ اس کے بعد جب ہم الفاظ لکھیں گے تو ان کی شیپ درست بنے گی اس قط کے حساب سے۔ اگر آپ کا اس سے موٹا قط ہے لکھتے ہوئے الفاظ تو آپ نے اس حساب سے رکھنا ہے۔ اگر اس سے موٹا قلم ہے، جیسا کہ قلم سے لکھتے ہیں جو کانے والا قلم ہوتا ہے سرکنڈے والا، تو اس سے لکھتے ہوئے اس قلم کے قط کے مطابق اس کو رکھا جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے میں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میں تحریر کر رہا ہوں جو خط نستعلیق ہے۔ یہ الف، اس کے بعد غور سے تحریر دیکھیں کیسے تحریر کرنا ہے۔ یہ خط نستعلیق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو 3rd لائن ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہی اردو والی سنگل لائن ہے۔ جب ہم الفاظ کو لکھتے ہیں سنگل لائن پہ، اس میں اردو میں سنگل لائن پہ لکھے جاتے ہیں زیادہ الفاظ۔ اردو رسم الخط خط نستعلیق سنگل لائن پہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر 4 لائنز اسی لیے ہیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ الفاظ کو کس لائن سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پہ اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ خط نستعلیق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے تحریر کیا ہے۔ اور ایک اور خط ہے خط ثلث۔ ہم اپنے اگلے سبق میں خط ثلث میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو تحریر کر کے دکھائیں گے۔ تو عزیز طلباء، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قلم کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ قلم کو ہی یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ خود پروردگار نے ہی اس کو اشاعت علم کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اولین وحی جو پہلی وحی ہے قرآن پاک میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن پاک پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو عزیز طلباء، قلم کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قلم کو ہی یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اسے اشاعت علم کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو خطاطی اور خوشنویسی کا ہنر عطا کیا گیا۔ ہماری اردو خط نستعلیق جو اردو زبان ہے، خط نستعلیق ہے، اور خط نستعلیق رسم الخط 9ویں صدی ہجری میں سید میر علی تبریزی نے خط نستعلیق ایجاد کیا تھا، اور اس طرز تحریر کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی خاطر اساتذہ نے صدیوں محنت کی ہے، اصول اور قواعد مرتب کیے ہیں، اسی لیے نئے سیکھنے والے طلباء کے لیے بہت آسان ہے۔ تو عزیز طلباء، ابھی آپ کے سامنے میں یہاں پر چند اور اسباق لکھ رہا ہوں جو آپ کی اس کٹ مارکر سے لکھنے کی جو مشق ہے اس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے یہ جو سٹیپ ہے، سب سے پہلے آپ جانیں کہ قلم آپ سے کس طریقے سے موو کریں تو وہ کس نوعیت کی لائن آپ کے لیے وہ ڈال سکتا ہے۔ سب سے پہلے لیٹس پلے ود یور کٹ مارکر،
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ڈیفرنٹ طریقے سے اس میں یہ چند آپ کے سامنے میں نے موومنٹ ہیں، جسٹ قلم کی موومنٹ، اس میں آپ دیکھیں جو اوپر سے نیچے لائنز آ رہی ہیں ساری وہ باریک ہیں. جسٹ ٹو نو ہاؤ دا پین کین ڈرا لائنس فار یو. اب غور سے دیکھیں، اسی طریقے سے آپ جو سرکلز ہیں ان کی پریکٹس کریں گے. اب یہ اس رخ پر جب ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہ لائک اے مون، یہ بالکل چاند کی شیپ ہے. تو اس پریکٹس کا بنیادی مقصد دائرہ ہے. اب یہی بنیادی دائرہ ہے. اس میں جب ہم اس کو اینٹی کلاک وائز موو کرتے ہیں تو اس سے جیم، این، چے، ہے، خے، وہ والے دائرے اس سے بنتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سے جو فارمیشن ہے وہ جیم، چے، ہے، خے، این، غین اور جیم کی فیملی والے سارے لیٹرز، اور اسی سے این، غین والے لیٹرز کی پریکٹس ہوتی ہے اور وہ ان کی فارمیشن بنتی ہے. اس کے بعد اس دائرے کو جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں یعنی کہ کلاک وائز، تو اس میں جو دائروں کی فارمیشن بنتی ہے اس میں لام، نون، سین، شین، صاد، چھوٹی یہ، کاف، وہ شامل ہیں. تو عزیز طلبہ، آج کے جو سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے، سب سے پہلے تو آپ قلم کو ہولڈ کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو کیسے ہولڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ جو بنیادی سٹروکس ہیں وہ کون کون سے ہیں جن سے آپ اپنی رائٹنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے حروف تہجی لکھ رہا ہوں. اس میں الف، مد، بے اور جیم. دال، رے. اب یہ دال اور رے کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ بھی آپ کو سٹروکس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اس میں دال شامل ہے، رے، توئے اور واؤ. ان سب کو آپ نیچے والا حصہ دیکھیں غور سے تو یہ ایک ہی طریقے سے بنتا ہے. تو اس کا جب ہم نیچے والا یہ والا حصہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قلم کو موو کرتے ہوئے اوپر والا پوائنٹ اس کا یوز کرنا ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے دوبارہ لکھ رہا ہوں میں، لائک دس. پہلے ایسے پڑھا ہے، پھر اس کو آپ نے ٹویسٹ کر کے تھوڑا سا سیدھے رخ پہ کر دینا. دوبارہ دیکھیں، رے ایسے ٹویسٹ کر کے اس کو سیدھے رخ پہ کر دینا. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں آپ نے سیکھا کہ خط نستعلیق میں کیسے الفاظ کو کٹ مارکر سے لکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد نئے سبق لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی سبق آپ کے لیے کافی ہے اور اس کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ادنیٰ سی کاوش پسند آئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس اس سے کافی حد تک اپنی رائٹنگ کو امپروو کریں گے. جیسا کہ میرا تقریباً 25 سال کا جو تجربہ ہے مختلف اسکولوں میں اسٹاف کو ٹریننگ دینے کا اور طلباء کو ٹریننگ دینے کا، تو اس سارے تجربے کو مد نظر رکھ کے میں نے اب یہ سوچا ہے کہ میں اپنے ویڈیوز بھی بناؤں اور طلباء کو مزید آسان طریقے سے، بہتر طریقے سے ان کو سکھاؤں فن خطاطی اور خوش خطی کے اسرار و رموز. تو
تو امید ہے کہ آپ ویڈیو لائک کریں گے اور ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔